بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اس وقت ساری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے اور ماہ رمضان کچھ ہی دن میں آنے والے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے تمام ہمارے علماء کرام اور مراجع الزام کے فتوے آئے، اور خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا فتویٰ ماہ رمضان میں روزے رکھنے کے حوالے سے۔ اب پہلے اس مرحلے میں ہم توجہ دلائیں کہ بعض دفعہ لوگ اس بات کو نقل کرتے ہیں اس عنوان سے کہ اس سال ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھنے ہیں، یا یہ کہ جی علماء اور مراجع نے روزے نہ رکھنے کی اجازت دے دی ہے، تو اس قسم کے جملے صحیح نہیں ہیں۔ اور یا یہ کہنا کہ آغا سیستانی نے اجازت دے دی ہے یا دیگر مراجع نے اجازت دے دی ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے، یہ وہی مسئلہ ہے کہ جو ہمیشہ سے تھا، اور وہ مسئلہ یہ کہ روزہ رکھنا اس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب کچھ شرائط پائی جاتی ہوں، اور انہی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جب شدید کوئی خطرہ یا جان کا خطرہ نہ ہو۔ بس پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ موضوع کوئی نیا نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں کی، بلکہ اس زمانے کے اس پرابلم کے اعتبار سے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہے، انہوں نے بات کو اور کلیئر کر کے بیان کیا ہے۔ بس اصل موضوع یہ ہے کہ جو ان سے سوال کیا گیا، وہ حرف بحرف تو آپ کے سامنے نہیں پڑھتے لیکن اس کا لب و لباب بیان کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ سوال کیا گیا کہ عام طور پر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اگر گلا خشک ہو تو کرونا وائرس سانس کے ذریعے سے پھیپھڑوں تک جلدی پہنچ جاتا ہے، لہٰذا گلے کو تر رکھا جائے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رمضان میں روزے کے عالم میں ناک اور منہ دونوں خشک ہوں گے، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ لہٰذا آغا سیستانی نے جو سب سے پہلے توجہ دلائی کہ روزہ رکھنا ایک شخصی معاملہ ہے۔ شخصی معاملے سے کیا مراد؟ کہ حتیٰ آغا سیستانی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سال تمام مسلمان روزے نہ رکھیں، بلکہ ان کا فتویٰ کیا ہے کہ یہ معاملہ ایک شخصی معاملہ ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک مسلمان کی اپنی سچویشن پر۔ بس فرض کریں کہ ایک شخص کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہا ہو، میلوں تک وہاں کوئی نہ ہو، کسی قسم کا اسے کوئی کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو قطعاً اس پہ روزہ رکھنا ہر حال میں واجب ہے۔ لیکن اگر وہ اسی پہاڑی علاقے میں ہے اور اس کو کڈنی کا پرابلم ہے، اور اسے معلوم ہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا تو میری دونوں کڈنیاں یا ایک کڈنی فیل ہو جائے گی، یا یہ کہ انتہائی مجھے درد محسوس ہوگا، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ وہ روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ اس کی کڈنی فیل ہونے کا خطرہ ہے۔ بس وہ افراد کے جو کرونا سے افیکٹ ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہو سکتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے بارے میں، اور اس جہاں پر وہ رہ رہے ہیں یا جو ان کی جسمانی کیفیت ہے، تو اس کے اعتبار سے اگر وہ سمجھتے ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ نہ رکھنے سے کیا مراد؟ کہ آغا سیستانی نے اپنے پاس سے یہ نہیں کہا، بلکہ نہ رکھنے سے مراد یہ کہ کیونکہ جان کا خطرہ ہے، یا یہ کہ کیونکہ شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھیں۔ بس کیا کریں؟ وہ ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کریں گے۔ دوسری ایک چیز جو انہوں نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ چوئنگم ٹائپ کی کوئی چیز اگر چباتے رہیں، کہ جب انسان چباتا ہے تو گلینڈز لعاب دہن پیدا کرتے ہیں اور منہ خشک نہیں ہوگا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھیں۔ البتہ انہوں نے ایسا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ایک رائے دی ہے، مشورہ دیا ہے، تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسی چوئنگم نہیں کہ جس کی کوئی چیز اندر جاتی ہو پیٹ کے، بلکہ ایسے سمجھ لیں کوئی ربر ٹائپ کی چیز ہو، کچھ ہو جو آپ چبا رہے ہیں جس سے آپ گلینڈز کام کر رہے ہیں اور منہ خشک نہیں ہو رہا، تو یہ بھی ایک سلوشن ہے۔ تو یہی معاملہ آ جاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو عام حالات میں بھی بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے شخصی معاملہ ہے اگر آپ کو خطرہ ہے۔ اور اسی معاملے کو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب کراچی میں بہت زیادہ گرمی تھی اور کچھ
لوگ دنیا سے رخصت ہوئے اسٹروک کی وجہ سے، تو اس وقت بھی ہم نے یہی توجہ دلائی کہ اگر کسی کو احساس ہے، یقین ہے نہیں، حتیٰ اگر تھوڑا سا بھی احتمال ہے کہ اس وقت ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے گی، تو وہ کیا کرے؟ پانی پی لے۔ آیا پانی پینا جائز ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہاں پر پانی پی کے روزے کو باطل کرنا جائز ہے، جان بچانے کے لیے ماہ رمضان کے بعد ایک قضا روزہ اس روزے کے بدلے رکھنا ہوگا۔ بس اس سال وہ افراد کہ جنہیں خطرہ ہے کہ ان کا امیون سسٹم ویک ہو جائے گا، یا یہ کہ ان کا منہ خشک ہوگا اور کرونا وائرس ان کے پھیپھڑے تک چلا جائے گا، تو وہ لوگ روزہ نہ رکھیں بلکہ ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھیں قضا کی نیت سے، جب بھی ان کے لیے پاسبل ہو۔ لیکن پھر توجہ دلائیں کہ انہوں نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ شخصی مسئلہ ہے، بس ایک شخص اگر ایک کشادہ گھر میں ہے اور کسی قسم کا اس ٹرانسفر ہونے کا امکان نہ ہو تو اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، فرض کریں سب کوارنٹائن ہیں، پورے گھر والے ہیں، کوئی آ جا نہیں رہا، کسی قسم کے ٹرانسفر ہونے کا امکان نہیں ہے، تو ان کو بھی رکھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں کھائی جائیں کہ جس سے منہ تر رہے اور بہت زیادہ پیاس نہ لگے۔ مثال دی انہوں نے جیسے کہ تربوز ہے یا خربوزہ ہے یا کھیرا ہے اور اس قسم کی اور چیزیں کہ جو انسان کو کافی حد تک پانی پرووائڈ کرتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ اسی کے ضمن میں کہا جا سکتا ہے کہ انسان فرض یہ کریں کہ اگر گھر میں ہے تو وہ رات بھر جاگے اور سحری کے بعد سو جائے، اور اس دوران اگر وہ کہیں باہر نہیں جا رہا اور کرونا ٹرانسفر ہونے کا امکان نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ لے۔ بس یہاں پر پھر توجہ دلائیں کیونکہ مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے، کچھ ہمارے دشمن بھی بات کریں گے، کچھ نادان دوست بھی بات کریں گے۔ دشمن کہیں گے جی شیعوں کے مرجع نے کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھو، ہمارے بعض نادان کہہ دیں گے آغا سیستانی نے حکم دے دیا روزہ نہ رکھو۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، انہوں نے صرف وہی بات کی ہے اور تمام مراجع نے یہی بات کی ہے کہ جو پہلے سے ہوتی آئی کہ اگر جان کا خطرہ ہو یا شدید خطرہ ہو تو ایسے میں روزہ نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اس روزے کے صحیح ہونے اور روزے کے واجب ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جان کا خطرہ نہ ہو یا کوئی اور شدید نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس ماہ رمضان میں اور آنے والی ان ماہ رمضان کی شب قدر میں۔ اور جو سب سے بہتر عمل ہوگا اس ماہ رمضان میں بھی اور زندگی کے ہر مرحلے میں، وہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کی خدمت، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ نان مسلم ہوں، من حیث الانسان سب کی خدمت کی جائے، اور خصوصاً اس برے وقت میں تمام انسان ایک دوسرے کی فکر کریں، ایک دوسرے کے پرابلم کو سولو کریں، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اسے طول عمر دے، صحت دے، عافیت دے، تو بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے جو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، جس مقدار میں بھی دیا، جتنا زیادہ دیا ہے اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، اس صورت میں کہ اللہ کی مخلوق کو دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔